الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کا نظام اس طرح سے بنایا ہے کہ ہر معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو غریب مسکین قسم کے ہوتے ہیں۔ بہت ساری ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بیوہ ہوتی ہیں، جو جن کے شوہر وغیرہ کی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ بیچارے زندگی میں ادھر ادھر کی انہیں ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ شریعت نے ان کا خیال رکھنے کے لیے بہت ہی عظیم ترغیب دلائی ہے، اور ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور آدمی کے سامنے اگر اس طرح کا کوئی دروازہ کھل رہا ہے نیکی کا اور بھلائی کا، تو اپنے لیے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ کسے پتہ کہ رب العالمین ہمیں کس کو جنت میں کس دروازے سے اور کس راستے سے داخل فرما دیں، کون سی چیز ہمارے لیے جنت کے داخلے کا سبب بن جائے، پتہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس تعلق سے ایک عظیم ترغیب دلائی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ وہ لوگ جو مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ان کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ان کے ہمدرد ہوتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، ایسے لوگ اتنے عظیم ہیں کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ جب ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے۔ رب العالمین کے لیے وہ شخص اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ کتنی عظیم چیزیں ہوتی ہے، رب العالمین کو یہ عمل کتنا پسندیدہ ہے، اور اس کی شہادت ہوتے ہی وہ اس کو فوراً جنت کا مستحق قرار دیا جاتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ کس شخص کے لیے؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، مجاہد کا یہ درجہ ہے۔ اور مجاہد کا یہ درجہ رب العالمین ہر اس شخص کو عطا فرمانے والے ہیں جو یہ عمل کر لے۔ کون سا عمل؟ جو شخص بیواؤں کے ساتھ تعاون کرے، ہمدردی کرے، ان کی ہیلپ کرے، ان کی ضرورتوں میں ان کے کام آئے، ان کے اوپر خرچ کرے، مسکینوں کا خیال رکھے۔ دیکھیں اپنے ارد گرد کہ کون لوگ ہیں بیچارے جو حاجت مند ہیں، پریشان حال ہیں، جن کی حاجتیں ان کی کمزوری کی وجہ سے، ان کی قلاشی کی وجہ سے پوری نہیں ہو پاتی ہیں، جن کے شوہر اس دنیا سے فوت ہو گئے، ان کی بہت ساری حاجتیں ہیں، ان کے بچے ہیں، اور وہ بیچارے ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کا منہ دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ان کی ہیلپ کر دے، کوئی ان کی مدد کر دے۔ رب العالمین نے دنیا میں ان کو اس آزمائش میں رکھا ہے۔ یہ سارے معاشرے کے لیے ایک آزمائش ہے، اور سارے معاشرے کے لیے رب العالمین نے ایک بھلائی کا ان کے ذریعے سے دروازہ کھولا ہے۔ لوگوں، ان کے ساتھ بھلائی کر کے اپنے لیے بلند مقام بنا لو، اپنے لیے بلند مقام بنا لو۔ یہ ایک فرصہ ہے، ایک چانس ہے، ایک نیکی کا بہت بڑا باب ہے، دروازہ ہے، جو ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں یہ کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ مسکین، یہ غریب، یہ نادار لوگ، یہ بیوائیں، یہ پریشان حال لوگ، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بننے والے ہیں۔ لہذا چاہیے کہ وہ لوگ جو کسی قدر طاقتور ہیں، کسی قدر مالدار ہیں، کسی قدر ان کے پاس رب العالمین کی نعمتیں حاصل ہیں، تو ضرور اپنی نعمتوں میں سے ان پریشان حال لوگوں کے اوپر خرچ کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کی حاجتوں میں ان کے کام آئیں، جا کر کے ان کی حاجتوں کو دریافت کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے آنسو پوچھیں۔ ان کا اس دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں رہا، بیوائیں ہیں بیچارے، ان کے شوہر اس دنیا سے چلے گئے، ان کے حالات دیکھیں کیسے ہیں بیچارے، کس طرح سے ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، دن اور رات کیسے کٹتے ہیں، لوگوں کو دور دور سے احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جا کر کے ان کے قریب ہو کر کے ان سے پوچھنے کی کوشش کریں۔ کتنے ایسے مسکین ہیں، غریب ہیں بیچارے، کھانے پینے کی ان کی پریشانی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا خیال رکھنا معاشرے کے دوسرے افراد کی ضرورت ہے اور حاجت ہے، اور ان کے لیے نیکی کا بہت بڑا باب ہے، نیکی کا بہت بڑا دروازہ ہے۔ اس دروازے میں لوگوں جو بھی طاقت رکھتے ہیں ضرور داخل ہونے کی کوشش کرو۔
زندگی کو اپنے لیے خاص مت رکھو کہ میری زندگی میرے لیے ہے، میرے پیسے میرے لیے ہیں، میں کسی کے اوپر خرچ کرنے والا نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آدمی نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا تو گویا اس کے سامنے بہت بڑی نیکی کا دروازہ کھلا تھا، جنت میں دخول کا ایک دروازہ کھلا تھا، اور آدمی نے اسے منہ پھیر لیا اور اپنے پیسے بچانے کے لیے اتنی بڑی چیز کو گنوا دیا۔ انسانوں کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ اس جانب خیال رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے، شریعت نے دیکھیں کتنی عظیم ترغیب دلا دی ہے کہ جو شخص ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسے پریشان حال لوگوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، جن کے شوہر اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے ساتھ اگر ہمدردی کرتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو اس کا مقام ایک مجاہد کا مقام ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ راوی نے ایک اور چیز بیان کی، یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو لگاتار رات بھر پوری رات میں قیام کرتا ہو بغیر تھکے ہوئے، لا یفتر، پوری رات قیام کرتا ہو، تھکتا نہ ہو۔ اور کالذی یصوم ولا یفطر، اس کی مثال اس روزے دار کی طرح ہے جو لگاتار کنٹینیو روزہ رکھتا ہو بغیر افطار کیے ہوئے۔ کوئی ہے دنیا میں ایسے شخص جو بغیر افطار کیے ہوئے ہمیشہ روزہ رکھ سکے؟ کوئی ہے شخص جو بغیر تھکے ہوئے پوری پوری رات قیام کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن رب العالمین اپنے فضل سے یہ سارا مقام اس بندے کو عطا فرمانے والے ہیں، دینے والے ہیں۔ وعدہ ہے حدیث صحیح بخاری مسلم کی، جو مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، جو بیواؤں کے کام آتا ہے، ان کی ہیلپ کرتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، ان کی حاجتوں کے اور ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ان کے لیے کوششیں کرتا ہے، ان کا تعاون کرتا ہے، ان کے لیے سہارا بنتا ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں بے سہارا ہو گئے، پریشان حال ہو گئے، ان کے کوئی نہیں رہا، تو ایسے لوگوں کو اگر وہ ساتھ دیتا ہے، ایسے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے، ان کے کام آتا ہے، تو اتنی بڑی عظیم نیکی بننے والی ہے، بہت عظیم نیکی بننے والی ہے۔ لہذا لوگوں، دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرو، خاص طور سے پریشان حال لوگ۔ زندگی کو صرف اپنے لیے خاص نہ رکھو، ورنہ یہ بہت بڑے گھاٹے اور خسارے کا سودا ہے۔ عنقریب اس دنیا سے رخصت ہوں گے، اور قلاش ہو کر کے اگر نیکیاں جمع کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا ہوا؟ ساری دولت تو دوسرے لوٹ لیں گے، اور ہمیں اپنے لیے ہم نے کیا جمع کیا؟ کچھ نہیں جمع کیا، کتنا افسوس ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے یہ چیزیں، یہ نعمتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے یہ مال ہم نے ان نیکیوں میں لگایا، تو یہ ساری چیزیں ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوں گی۔ ہر انسان کے پاس ایک دنیا میں اکاؤنٹ ہوتا ہے اور آخرت میں اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ لوگ دنیاوی اکاؤنٹ کے تعلق سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، میرے اکاؤنٹ میں اتنا ڈپوزٹ ہوا، اتنا ہوا، اتنا ہوا، اس کو گنتے ہیں۔ بھائی آپ یہ بھی خیال رکھو کہ میرے آخرت والے اکاؤنٹ میں کچھ ڈپوزٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، کچھ جمع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں تو عنقریب یہاں سے منتقل ہو کر کے جانا ہے، اور اگر آخرت والے اکاؤنٹ میں ہم نے کچھ ڈپوزٹ نہیں کیا تو کیسے ہمیں وہاں فائدہ ملے گا؟ ہمیں وہاں پر تو وہ نیکیوں کی ضرورت ہوگی، وہاں پر خاص ہمارے ڈپوزٹ کی ضرورت ہوگی، وہاں کون کام آنے والا ہے؟ لہذا آدمی کو اس جانب دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔